السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں، مجھے امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ میری پیاری سسٹرز، الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ضرور ایک دفعہ الحمدللہ پڑھیے گا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے میرے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر ان باتوں پر یقین رکھنا کہ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیزیں بنائی ہیں، انسان بنایا ہے، جنات بنایا ہے، کیا کیا ہم گنے۔ جتنی بھی چیزیں جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں ہمارے رب کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے دنیا بنائی ہے، ہمیں بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرشتوں پر یقین رکھنا، اللہ پاک پہ تو رکھنا، پھر فرشتوں پر یقین رکھنا، تو ہمیں ضرور اپنے اندر نہ یہ جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم صحیح سے ایمان، یقین، بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم یقین، بھروسہ رکھتے ہیں اپنے رب کی ذات پر، اور کیا ہمیں فرشتوں کا یقین ہے کہ فرشتے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس حساب سے یہی لگتا ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، بھروسہ ہے، لیکن جیسے ہی پریشانی آتی ہے تو انسان ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اب مجھے کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں نا کیسا ایمان ہے کہ آج کل کی جو نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ گناہ کرنے کے لیے کوئی اکیلا کمرہ، کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، وہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اس بات کا پتہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ نہ رہے ہوں جہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو تم اعمال کر رہے ہو وہ دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ کتنی آیتیں ایسی جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار 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 کہہ رہے ہیں، جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں، میں بہت باریک بین ہوں، میں بہت باریکی سے ہر چیز کو دیکھتا ہوں۔ میری پیاری سسٹرز، بتائیں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ اس کے بعد جو خوف ہمیں نہیں رہتا وہ یہ کہ جو ہمارے ارد گرد فرشتے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہی تو سب سے بڑا ہمارا ٹیسٹ ہے۔ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ سوچنا کہ وہ ہیں، بہت بڑا درجہ ایمان کا، کہ اگر آپ کا ایمان واقعی بہت مضبوط ہے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو یہ چیز کا آپ دھیان رکھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال کرو گے کہ دنیا میں ایسا کوئی کونا نہیں، دنیا میں ایسا کوئی کمرہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر سے اللہ تعالیٰ دیکھ نہ رہے ہوں۔ یا یہ جو فرشتے جنہوں نے قیامت کے دن ہمارا رجسٹر کھولنا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ کا ایمان مضبوط ہے تو یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے نا ہمارے لیفٹ اور رائٹ، ان کا بھی ہم سوچ کر گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ میں نے کیا تو فرشتے لکھ لیں گے، اگر آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے نا تو پھر آپ اس چیز سے بچ جائیں گے۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ بہت گہری بات اب شیئر کرنے لگی ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہوں، عقل رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں، تو آپ بھی اس چیز کے اوپر ضرور غور کریں گی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوتا ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی نماز یا کوئی تو دن ایسا گزرتا ہے کہ سارا دن ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی محبت میں ہماری آنکھوں سے آنسو بھی گرتے ہیں۔ ہماری نماز اتنی سکون والی ہوتی ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے بعد ہمارے دل کو بہت سکون ملتا ہے کہ آج جو تھی نا، میں نے اللہ تعالیٰ سے صحیح کھل کے دعائیں مانگی ہیں، جیسے اگلا دن آتا ہے وہ کیفیت، وہ چیز کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایمانی کیفیت ایسے اوپر نیچے کیوں ہوتی ہے۔ کبھی بہت زیادہ ایمان جو ہے وہ اندر سے آپ کی آنسو ہی نکل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایمانی کیفیت
کم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہماری، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری سینسز ہے نا، ایک تو ہمارا دماغ جس سے ہم سوچتے ہیں، اور ہماری آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے کان جس سے ہم سنتے ہیں، اور ہماری زبان جس سے ہم بولتے ہیں۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، اگر آپ ان پر قابو رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی ایمانی کیفیت سیم رہے گی۔ اگر ہم اچھا بولیں گے، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، جس زبان سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں گے، کوئی فضول گفتگو، کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کی چگلی، کسی کے بارے میں بہتان لگا دینا، یہ چیزوں سے اگر ہم بچیں گے نا، تو ہماری زبان جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر تھی نا، وہ تر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو اس گناہ کے ہونے سے بچایا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہماری زبان ذکر میں ہی رہے گی، ہماری زبان ذکر سے رکے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہماری ایمانی کیفیت جو ذکر کی ہے وہ کنٹینیو رہے گی، ایسے ہی ہم ذکر کریں گے اور ہمیں اس سے سکون ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد باری آ جاتی ہے کانوں کی۔ کانوں سے جو چیز ہم سنیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، تو ہمیں سکون قرآن کی تلاوت میں ملے گا۔ اگر ہم گانے سنیں گے، اگر ہم جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، میوزک، گانے، جو چیزیں حرام کی ہیں، اور یہ فضول چیزیں اگر ہم سنیں گے، تو پھر جب ہم قرآن سنیں گے نا، یہ چیزیں سننے کے بعد، تو ہمیں قرآن سے سکون نہیں ملے گا۔ وہ کیفیت ایمان کی کم ہو گئی، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا گانوں سے، میوزک سے، تو وہ پھر کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ توفیق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، کیونکہ ہم نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک چیز کی توفیق دی کہ آپ نے گانے، اور وہ آپ کا دل نہیں لگ رہا ان میں، آپ قرآن ہی سنتی ہیں، پھر ایک دم قرآن سنتے سنتے جب آپ گانے سننے لگ جائیں گی اور پھر اس میں آپ دل لگانا شروع ہو جائیں گی نا، تو پھر وہ ایمانی کیفیت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، وہ ایمانی کیفیت دی ہے آپ کو کہ آپ کو قرآن سن کے ہی سکون مل رہا تھا، تو پھر آپ نے گانے نہیں سننے، پھر آپ نے بچانا ہے اپنے کانوں کو۔ اگر آپ اپنے کانوں کو بچائیں گی تو پھر آپ کو صرف قرآن سے ہی سکون ملے گا۔ پھر آپ نے بالکل بھی گانے نہیں سننے، بالکل بھی میوزک نہیں سننا، پھر آپ نے دور رہنا اس سے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آنکھوں کا۔ آنکھوں سے ہم جو بھی دیکھتے ہیں، جیسے ہم قرآن دیکھیں نا، قرآن بھی تو ہم آنکھوں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، ہماری جو ہے وہ دل کو سکون ملتا ہے۔ اور جب ہم آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھیں گے، بری چیزیں نہیں دیکھیں گے، تو پھر ہماری ایمانی کیفیت بھی وہ ایسی ہوگی کہ ہماری آنکھوں سے اپنے رب کے لیے آنسو جاری ہوں گے، ہماری آنکھوں سے اپنے رب سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ، ہماری ان آنکھوں کو، جن کو ہم نے بچایا ہے بری چیزوں سے، برائی سے، بے حیائی سے، یا اللہ ان کو کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ میری آنکھوں کو کعبے کا دیدار کرا دینا، یا اللہ میری آنکھوں کو روضہ رسول دکھا دینا، یا اللہ میری آنکھوں کو ریاض الجنہ دکھا دینا، اور میرے پروردگار ان آنکھوں کو برائی، بے حیائی سے بچا لینا، آمین ثم آمین۔ تو اسی لیے جب ہم قرآن ان آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بھی تو طلب ہے نا، تو وہ تو آنکھوں سے ہی کرنی ہے۔ اگر ایسی آنکھیں جو ہم بے حیائی دیکھ رہے ہیں، جو ہم گانے دیکھ رہے ہیں، جو ہم فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر ان کی طرف ان آنکھوں کا استعمال کریں گے، تو آپ خود سوچیں کہ کیسے قرآن میں دل لگے۔ تو میری پیاری سسٹرز، جو چیزیں ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان پہ ضرور غور کیجیے گا، ضرور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جتنا گناہ سے بچائیں گے نا، اتنا ہی آپ کی ایمان کی کیفیت ایک جیسی رہے گی۔ پھر جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، جب ہم آنکھوں سے بری چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو، ہمارا دل، ہمیں سکون پھر وہی چیزیں دیکھ کر ملتا ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس چیز میں انسان کوشش کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کے دل کو بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے دل میں ہے ہدایت کی طلب ہے، اپنے رب کا دیدار ہے، قرآن کو آپ نے پڑھنے کا، آپ نے کہا یا اللہ میں نے قرآن میں پڑھنا چاہتی ہوں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہتی ہوں، اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ مجھے توفیق دیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو قرآن میں لگائیں گے۔ جب آپ قرآن پڑھتی پڑھتی چھوڑ کر ایک دم پھر گانے کی طرف آ جائیں گی، آپ اس پر قائم تو آپ نے خود رہنا ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے۔
لیکن اس پر قائم رہنا ہے، اور قائم رہنے کے لیے جب آپ قائم ہو رہی ہوں گی نا تو شیطان تو آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ آپ نے اچھے سے اس چیز کا بھی اندازہ رکھنا ہے کہ شیطان ضرور مجھے بھڑکائے گا، میرا دل ضرور عجیب کرے گا، مجھے وسوسے دے گا، میں نے اس پر ڈٹے رہنا ہے. اور جو بندہ ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تب آپ نے صبر کرنا ہے، پھر اللہ کی توفیق مدد مانگنی ہے تو آپ اس پر قائم رہیں گی. اس کے بعد جب ہم یہ جو سوچ ہے، سوچ دیکھیں، جب ہم آنکھوں سے جو چیز دیکھتے ہیں وہی چیز ہم سوچتے ہیں، اور پھر وہی چیز جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. تو جب ہم برا نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم برا سوچیں گے بھی نہیں. جب ہم اچھا دیکھیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے تو سب کچھ اچھا ہی ہوگا، اور ہماری ایمانی کیفیت سیم رہے گی، بلکہ اس سے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. پھر مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو سے آپ ضرور کوشش کریں گی کہ آپ ان چیزوں سے بچیں. اگر آپ ان چیزوں کے اوپر قابو پا لیں گی، ہاں مشکل ہے، شیطان نہیں پانے دے گا، شیطان پوری کوشش کرے گا، پورا زور لگائے گا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری مکمل طور پہ آزادی دی ہوئی ہے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دینی ہے. دنیا کی خوبصورتی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، کتنی حسین کہ ہماری آنکھیں دیکھتی دیکھتی ہی رہ جائیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنت کتنی حسین ہوگی؟ تو وہ ایسے تو نہیں مل جائے گی. اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے شیطان سے فائٹ کرنی ہے. شیطان سے فائٹ ہم اللہ پاک کی مدد اور توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. تو میری پیاری سسٹرز، اگر آپ ان چیزوں کے اوپر قابو رکھیں گی، آپ نے ساتھ میں اللہ پاک کی مدد توفیق بھی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، لیکن اس پر قائم آپ نے رہنا ہے. آپ نے پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے. یہ چیز آپ اگر کریں گی تو پھر آپ کی ایمان کی کیفیت سیم رہے گی. تو آپ کے دل کو اللہ پاک کے ذکر سے ہی سکون ملے گا. اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ پاک کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. اپنے کانوں کو فضول چیزیں مت سنائیں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب کچھ ہے نا، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ جسم کا جتنے بھی پارٹس ہیں نا، سارے کے سارے، سارا کا سارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو امانت میں تو خیانت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ آنکھیں میں نے دی تھی، آپ کہاں سے لے کر آئے آنکھیں؟ بتائیں. کیا آپ نے کہیں سے خریدی ہیں؟ کیا آپ نے کسی سے مانگی تھی کہ مجھے دیں آنکھیں، میں لگا لوں، ذرا میں بھی دیکھ لوں؟ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. آپ کو کان، آپ کو آنکھیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پہلے تو آپ بہت شکر ادا کریں، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہت حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے جواب دینا ہے. تو کوشش کریں اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچائیں. گانے، فضول کی چیزیں، بے حیائی والی چیزیں مت دیکھیں. کہ بہت ساری چیزیں میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور ایک میری سسٹر نے، میں جاتی جاتی یہ بھی کہنا چاہوں گی، میری ایک سسٹر نیچے کمنٹس میں وہ کہہ رہی تھی کہ دعا جب میں مانگتی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا عربی میں مانگوں یا اردو میں مانگوں. دیکھیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن کچھ دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں عربی میں، ہم یاد کر سکتے ہیں. عربی میں بھی آپ دعا مانگ سکتی ہیں، اور آپ اردو میں بھی دعا مانگ سکتی ہیں، کیونکہ جو آپ کی زبان ہے اس میں آپ کھل کے آسانی سے دعا مانگ سکتی ہیں. تو ہماری جو زبان ہے اس میں ہم کھل کے دعا مانگ سکتے ہیں. آپ عربی کی بھی دعائیں مانگیں، لیکن اگر آپ کو عربی کی دعائیں نہیں آتی ہیں تو آپ اردو میں دعا مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. پھر آپ کو اس سوال کا بھی آنسر مل گیا ہوگا. تو میری پیاری سسٹرز، میری پیاری مائیں، میری بڑی بہنیں، جو دعا میں شامل رکھا کریں. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم دائم رہنے والا بنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.